سبق نمبر 122 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26 تا 31۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا، یقیناً اتارا ہم نے، علیکم لباساً، تم پر لباس، یواری ڈھانکے وہ، سوآتکم تمہاری ستروں کو، وریشاً اور زینت بھی، ولباس التقوی اور لباس پرہیزگاری والا، ذالک خیر وہ زیادہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم تاکہ وہ یذکرون یاد رکھیں۔ پوری آیت۔ اے اولاد آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری ستریں چھپاتا ہے اور زینت بخش بھی ہے، اور پرہیزگاری والا لباس ہی زیادہ بہتر ہے، یہ خدائی نشانیاں ہیں تاکہ وہ یاد رکھیں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان نہ بہکا دے تمہیں شیطان، کما جیسا کہ اخرجا نکال دیا اس نے، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی جنت سے، ینزع اتروا دیا اس نے، عنہما دونوں سے، لباسہما لباس دونوں کا، لیریہما تاکہ دکھائے وہ دونوں کو، سوآتہما دونوں کی شرمگاہیں، انہو بے شک وہ، یراکم دیکھتا ہے تمہیں، ہوا و قبیلہ وہ بھی اور اس کا قبیلہ، من حیث جہاں سے، لا ترونہم نہیں دیکھتے تم انہیں، انا جعلنا الشیاطین بے شک ہم نے بنایا شیطانوں کو، اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کے لیے جو، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ پوری آیت۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ دونوں کو وہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھائے، بلا شبہ وہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں پاتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ وَإِذَا اور جب، فعلوا کرتے ہیں وہ، فاحشتاً کوئی فحاشی، قالوا کہتے ہیں وہ، وجدنا پایا ہم نے، علیہا اس پر، آباءنا اپنے باپ دادوں کو، واللہ امرنا اور اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں، بہا اس کا، قل آپ کہہ دیں، ان اللہ بے شک اللہ، لا یأمر نہیں حکم کرتا، بالفحشاء فحش کاموں کا، اتقولون کیا کہتے ہو تم، علی اللہ اللہ پر، ما وہ جو، لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ پوری آیت۔ اور جب وہ کھلی بے حیائی کرتے تو کہتے ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تو ہرگز بے حیائیوں کا حکم نہیں دیتا، تم اللہ پر وہ باتیں کیوں کہتے ہو جنہیں تم جانتے تک نہیں۔ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ قل
آپ کہہ دیں امر اور ربی حکم دیا ہے میرے رب نے بالقسطی عدل کا، وَأَقِیمُوا اور سیدھا کرو تم وجوہکم اپنے چہرے عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وادعوہ اور پکارو تم اسے مخلصین خالص ہو کر، لہ الدین اس کے دین کے لیے، کما جیسا کہ بدأکم اس نے ابتدا میں پیدا کیا تمہیں، تعودون تم دوبارہ بھی پیدا ہوو گے۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں میرے پروردگار نے انصاف کا حکم دیا ہے اور تم ہر نماز کے وقت اپنے رخ سیدھے کرو اور تم اس کے خالص فرما بردار بن کر اسے پکارو جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، دوبارہ بھی تم پیدا ہوو گے۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ فریقاً ایک گروہ ہے، ہدا ہدایت بخشی اس نے، و فریقاً اور ایک گروہ ہے، حق ثابت ہو گئی، علیہم ان پر، الضلالۃ گمراہی، انہم بے شک وہ، اتخذوا الشیاطین پکڑ لیا انہوں نے شیطانوں کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وَيَحْسَبُونَ اور گمان رکھتے ہیں وہ، انہم کہ وہی، مہتدون ہدایت پانے والے ہیں۔ پوری آیت۔ ایک گروہ کو تو اس نے ہدایت بخش دی اور ایک گروہ ہے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، یہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے اور گمان بھی رکھتے ہیں کہ وہی ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ یا بنی آدم اے اولاد آدم، خذو پکڑو تم زینتکم اپنی زینت کو، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وکلو اور کھاؤ تم، واشربو اور پیو تم، ولا تسرفو اور نہ حد سے بڑھو تم، انہو بے شک وہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، المسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ پوری آیت۔ اے آدم کی اولاد، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت پہنا کرو اور تم کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف کے تیسرے رکوع میں درج 6 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 26، یا بنی آدم سے ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون تک فرمایا، اے اولاد آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری ستریں چھپاتا ہے اور زینت بخش بھی ہے، یعنی لباس کا حکم آسمان سے اتارا گیا ہے یا سماوی نظام کے تحت لباس کا ابتدائی مادہ اتارا ہے، یا پھر باقی نعمتوں کی طرح یہ بھی اوپر والے کی عطا ہے، یہ سارے معنی مراد لیے گئے ہیں۔ لباس کے فوائد میں ستر کا چھپ جانا اور خوشنما لگنا ہے۔ شرع نے عورت کے پورے جسم کو اور مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے تک آگے پیچھے کے حصے کو ستر اور شرم قرار دیا ہے، جسے چھپانا بہر صورت ضروری ہے، جبکہ شیطان عریانی چاہتا ہے، جس کے بہکانے پر حضرت آدم اور اماں حوا جنت میں ہی ممنوعہ درخت کا پھل کھانے سے برہنہ ہو کر شرمسار ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ انسان شروع میں ننگے رہتے تھے، پھر ترقی کرتے کرتے حسب ضرورت لباس پر آ گئے۔ شرم و حیا کا فلسفہ خدائی ہے، جسے ایک جذبے کے طور پر انسانی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ آیت میں لفظ ریشن کا معنی عمدہ خوبصورت لباس کے ہیں، بعضوں نے اس کا معنی مالداری بھی کیا ہے، مطلب ہوگا ایسا لباس جسے مالدار بھی خرید سکے۔ آخر میں فرمایا، اور پرہیزگاری والا لباس ہی زیادہ بہتر ہے، یہ خدائی نشانیاں ہیں تاکہ وہ یاد رکھیں، یعنی ظاہری لباس کی نسبت باطنی لباس جسے لباس تقویٰ کہا گیا زیادہ بہتر ہے۔ اس سے مراد ایمان ہے، شرم و حیا ہے، پاک سوچ ہے، خوف خدا ہے، نیکوکاری ہے، پاک دامنی ہے۔ اس سے مجاہد کا جنگی لباس
اور درویش کا کھردرا موٹا لباس بھی مراد لیا گیا ہے۔ مفسرین کے بیان کردہ تمام اقوال کا مطلب ہوگا اصل چیز باطنی اور ذہنی پوشیدگی ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ ظاہری حجاب و لباس اسی کے موافق ہوگا، ورنہ تو آج کل کے زنانہ مردانہ ملبوسات چست اور باریک ہونے یا مختصر ہونے کی وجہ سے بذات خود عریانی فحاشی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ کہنے کو تو وہ بھی لباس ہی ہیں۔ آیت میں لباس تقوی کا مطلب یہ بھی ہے ظاہری لباس خوشنما بے شک ہو مگر فاخرانہ نہ ہو اور نہ ہی وہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہو۔ لباس کے متعلق شیطان کو راضی رکھنے کی بجائے اللہ کی طے کردہ نشانیوں کو خاص طور پر یاد رکھا جائے۔ بقول مفسرین یہ چند آیتیں خاص طور پر زمانہ جاہلیت میں رائج کعبے کا برہنہ طواف کرنے کی ممانعت میں نازل ہوئیں۔ آیت نمبر 27 یا بنی آدم سے انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون تک فرمایا اے اولاد آدم شیطان تمہیں بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، دونوں سے ان کا لباس اتروایا تاکہ دونوں کو وہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھائے۔ یعنی آدم کی ساری اولاد کو عریانی سے حتی الممکن بچنا چاہیے، کہیں شیطان بہکا نہ دے۔ یہ جملہ بڑا مشفقانہ اور ہمدردانہ ہے، ورنہ خدا کو کسی کے بہک جانے یا ننگے ہو جانے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ خدا انسانیت کا کتنا خیر خواہ ہے، خصوصاً شرم و حیا کا معاملہ اس کے نزدیک کس قدر حساس ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ جنت میں شیطان نے جو مصیبت کھڑی کی اس کا حوالہ دے کر غیرت دلانا مقصود ہے کہ نکمی سے نکمی اور نالائق ترین اولاد بھی اگر ہو تو ماں باپ کے دشمن سے دوستی گوارا نہیں کرتی اور ماں باپ کی پریشانی اور شرمندگی کو معمولی نہیں سمجھ سکتی۔ اگرچہ آدم کو دنیا میں اتارنا خدا کا منصوبہ تھا مگر آیت میں جنت سے نکالنے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی، کیونکہ شیطان فی الواقع جنت سے نکالنے کے ارادے سے بہکا کر درخت کا پھل کھلانے اور اس کے نتیجے میں شرمگاہوں کے بے حجاب کرنے کا باعث بنا، اور شدت انتقام میں اب اولاد آدم کو بھی برہنہ یا نیم برہنہ کر کے جنت سے محروم کرنے کے درپے ہے۔ آخر میں فرمایا بلا شبہ وہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں پاتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ہر مرد و عورت شیطان کی نظروں میں ہر وقت ہے مگر وہ اور اس کی قوم عموماً کسی کی نظروں میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ خصوصیت انہیں دے رکھی ہے۔ ہاں کبھی کبھار کوئی جن بھوت کسی کو نظر آ جائے تو اور بات ہے، اس کے متعدد حوالے موجود ہیں۔ مقصد یہ کہ دشمن اگر دکھائی نہ دیتا ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا حملہ کس وقت کس طرف سے کس نوعیت کا اور کتنی شدت کے ساتھ ہو جائے۔ بقول مفسرین ایسی صورت میں بچنا کسی کے بس کی بات نہیں، بہتر ہے اللہ کی پناہ مانگ لی جائے۔ اللہ سے یہ شیاطین خود کو کبھی بھی اور کہیں بھی چھپا نہیں سکتے، پھر اللہ جسے چاہے بچا لے۔ پھر جو لوگ مومن نہیں یا جن کا ایمان خالص نہیں ان کی چاہت و انتخاب کے عین مطابق شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا گیا ہے۔ اس تشویشناک صورتحال میں وہ مومنوں کو خاصا پریشان کر سکتے ہیں، لہذا غیر مومنوں کے ساتھ میل جول میں مزید احتیاط برتنا ہوگی۔ نعوذ باللہ فی زمانہ عالمی سطح پر غیر مسلموں نے تو عریانی فحاشی کو ہر گھر ہر فرد بلکہ ہمہ وقت ہر ایک کے ہاتھوں تک پہنچا کر حد کر دی ہے۔ کوئی مضبوط ایمان والا ہی بفضل خدا بچ پائے گا۔ آیت نمبر 28 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً سے أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تک فرمایا اور جب وہ کھلی بے حیائی کرتے تو کہتے ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تو ہرگز بے حیائیوں کا حکم نہیں دیتا، تم اللہ پر وہ باتیں کیوں کہتے ہو جنہیں تم جانتے تک نہیں۔ یعنی تخلیقی اور فطرتی طور پر شرم و حیا کا جذبہ ودیعت ہونے کے باوجود جب وہ کھلی بے حیائی کرتے۔ بقول مفسرین یہ وہ عرب قبائل تھے جو صرف قبیلہ قریش کے کپڑوں میں یا پھر بالکل ننگے ہو کر طواف کرنا نیکی سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا گناہوں کی وجہ سے ان کے کپڑے ناپاک
اور کعبے کا متولی ہونے کے ناطے درجہ احترام میں قریش کے کپڑے پاک ہیں۔ کپڑے نہ ملنے کی صورت میں بس اتنا کرتے کہ عورتیں ننگی ہو کر رات کو اندھیرے میں طواف کر لیتیں، جبکہ مرد ننگے ہو کر دن میں بھی کر لیتے۔ انہیں ایسا سوچنے اور کرنے سے منع کیا جاتا تو جواب میں کہتے، ہمارے باپ دادا اسی طرح طواف کرتے چلے آ رہے ہیں، اللہ کا ہی کوئی حکم آیا ہوگا۔ آیت میں نبی علیہ السلام کی زبانی اس بات کی تردید کروا دی گئی کہ اللہ نے تو بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا۔ رہی باپ دادا والی بات، تو اس سے قبل کئی صورتوں میں اس کا جواب ان الفاظ میں گزر چکا ہے کہ تمہارے باپ دادا اگرچہ ناسمجھ اور بے دین ہی ہوں، گویا باپ دادا یا بڑوں بزرگوں کے کسی عمل کو شرع کے مقابلے میں دلیل مان لینا ہی غلط ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر تو انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے واقعے کو دلیل بنایا جائے جب شیطان نے ان کی پردہ دری کر دی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی پردہ پوشی چاہ رہے تھے، پھر اللہ نے انہیں دنیا میں بھیج کر ساتھ ہی لباس کا حکم بھی اتار دیا اور انتظام بھی کر دیا۔ ان قطعی دلائل کو چھوڑ کر خود ساختہ اور بے بنیاد باتوں کو اللہ کے ذمہ لگا دینا جہالت کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 29، قل امر ربی بالقسط سے کما بدأکم تعودون تک فرمایا، آپ کہہ دیں میرے پروردگار نے انصاف کا حکم دیا ہے اور تم ہر نماز کے وقت اپنے رخ سیدھے کرو اور تم اس کے خالص فرما بردار بن کر اسے پکارو، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا دوبارہ بھی تم پیدا ہووگے۔ یعنی یہ اعلان کر دیا جائے رب تعالیٰ گندے نہیں بلکہ عمدہ اور مفید حکم صادر فرماتا ہے، جن میں سے پہلا حکم قسط کا یعنی عدل کو قائم رکھنے کا ہے۔ بقول مفسرین یہاں عدل سے مراد اعتدال، توازن اور میانہ روی ہے، جس میں کوئی کمی کوتاہی یا کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ آیت میں اشارہ ہے خدا جب انسانوں سے قسط کا تقاضا کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا سارا دین قسط کے معیار پر نہ ہو، لہٰذا دین میں کچھ بھی غیر متوازن نہیں۔ دوسرا حکم اپنے رخ سیدھے کرنے کا ہے، اس سے مراد نماز میں قبلہ رخ ہونا ہے۔ بعض نے عبادت میں قلب حضوری کے ساتھ استقامت اختیار کرنا بھی مراد لیا ہے۔ بقول مفسرین آیت میں مسجد سے مراد سجدہ گاہ بھی ہے، لیکن وقت سجدہ یا حالت سجدہ یعنی نماز کے قول کو ترجیح دی گئی ہے۔ بعض کے نزدیک جملہ عبادات اور طاعات اور ان کے مقامات و اوقات مراد ہیں، مطلب ہوگا تمام قسم کی عبادتوں، عملوں اور اطاعتوں کے وقت بدن کی ظاہری حالت، قبلہ کا رخ اور موقع محل درست ہونے چاہیے، ان میں شرع اور سنت سے ہٹ کر کوئی چیز داخل نہ ہو۔ بعضوں نے جملہ معاملات طے کرتے وقت اللہ کی طرف دھیان لگانا بھی مراد لیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حکم خالص اللہ کا فرما بردار بن کر اللہ کو پکارنے کا ہے۔ بقول مفسرین اس سے مراد باطنی نیت ہے جس میں نمود و نمائش نہ ہو، اور بہترین سوچ ہے جس میں یکسوئی ہو، اور خالص عقیدہ توحید ہے جس میں غیر اللہ کی رضا اور خوشامد شامل نہ ہو، اور دعا و پکار ہے جس میں عاجزی ہو۔ مقصد یہ کہ ظاہر میں شرع کی پابندی اور باطن میں خدا کی رضا لازم و ملزوم ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز دوسری کے بغیر قابل قبول نہ ہوگی۔ یہ سب کچھ اس امتحان کی تیاری کے لیے ناگزیر ہے جو مرنے کے بعد زندہ کر کے لیا جائے گا۔ اللہ کا سب کو دوسری بار اٹھانا پہلی بار پیدا کرنے کی طرح آسان ہوگا۔ بقول مفسرین یہ مختصر سی آیت اپنے مفہوم میں بڑی جامع ہے، اس پر مکمل عمل سے کامیابی یقینی ہے۔ آیت نمبر 30، فریقاً ہدا سے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ تک فرمایا، ایک گروہ کو تو اس نے ہدایت بخش دی اور ایک گروہ ہے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے اور گمان بھی رکھتے ہیں کہ وہی ہدایت پر ہیں۔ یعنی خدائی احکامات کے حوالے سے دنیا بھر کے انسانوں کی دو الگ الگ جماعتیں بن گئیں، دونوں کا کردار ان کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق رہا۔ ایک تو فطرت کی رہنمائی میں غور و فکر کے ذریعے ہدایت کی تلاش میں تھی جسے اللہ نے ہدایت بخش دی، اور دوسری چونکہ فطرت کے خلاف تھی، غور و فکر سے بھی عاری تھی، صرف گمراہی پسند تھی جس پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ نتیجہ کار
دوسری جماعت نے اپنے ارادہ و اختیار سے اللہ کی بجائے شیطانوں سے دوستی کو ترجیح دی، پھر بھی خود کو وہ ہدایت یافتہ ہی سمجھتی رہی۔ بقول مفسرین، آیت کے آخری جملے میں اس بات کی وضاحت ہے، کسی نے ضد اور عناد میں گمراہی کو گمراہی جان لینے کے باوجود اختیار کیا تو وہ تو مجرم ہے ہی، لیکن اگر کسی نے سادگی اور نادانی میں گمراہی کو ہدایت سمجھ لیا اور اسی پر مطمئن رہا تو وہ بھی مجرم تصور ہوگا، کیونکہ کسی کا جاہل رہنا اور حقائق تک رسائی حاصل نہ کرنا اللہ کے ہاں قطعاً کوئی عذر نہیں، جبکہ حقائق کی بعض گشت بھی معاشرے میں موجود ہو۔ آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم سے انہ لا یحب المسرفین تک فرمایا، اے آدم کی اولاد، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت پہنا کرو اور تم کھاؤ پیو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ یعنی عبادت کی غرض سے مسجد جاتے یا نماز پڑھتے وقت عمدہ اور مکمل لباس زیب تن کرنے کا حکم ہے۔ بقول مفسرین، اگرچہ یہ آیت زمانہ جاہلیت میں کعبے کا ننگے ہو کر طواف کرنے والوں کی تنبیہ کے لیے نازل ہوئی، مگر اس کا حکم عام ہے، چاہے مسجد کوئی بھی ہو یا کسی بھی عبادت کا وقت ہو۔ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے، ستر پوشی فرض ہے، اگر اس میں سے کوئی حصہ کھل گیا تو نماز نہ ہوگی۔ مرد کی ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک آگے پیچھے سے ہے، جبکہ عورت کا پورا بدن سوائے چہرے اور ہاتھوں پاؤں کے ستر ہے۔ بحوالہ احکام القرآن للجساس و ابن کثیر، آیت میں لباس کو اللہ نے زینت کہا ہے، لہٰذا عبادت کے وقت عمدہ اور مکمل لباس پہننا ہی بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو دیگر تقریبات میں تو پورا خیال رکھا جائے اور نماز میں اہمیت نہ دی جائے، یہ نماز کی بے توقیری ہوگی۔ غیر شائستہ لباس میں نماز پڑھنا مفسرین کے نزدیک مکروہ ہے۔ جو خدا نماز کے لیے اس قدر اہتمام چاہتا ہو، وہ نماز کے علاوہ غیر محرموں کے لیے کیسے چھوٹ دے سکتا ہے؟ آیت میں دوسرا حکم کھانے پینے لیکن اسراف نہ کرنے کا ہے۔ بقول مفسرین، زمانہ جاہلیت میں حاجی لوگ حج کے دوران بکری کا گوشت، دودھ، چکنائی سمیت مرغن غذائیں ترک کرنا بڑی نیکی سمجھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے دل میں خیال پیدا ہوا، اگر یہ نیکی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ جس پر تمام حلال چیزیں کھانے اور پینے کا حکم نازل ہو گیا، اور ساتھ ہی حد سے تجاوز کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ بقول مفسرین، یہاں نیکی سمجھ کر حلال چیز چھوڑ دینا یا حرام کو جائز سمجھ لینا، یا پیٹ بھر جانے کے باوجود مزید کھانا، یا اتنا کم کھانا جس سے بدن میں ضعف پیدا ہو جائے، یا مضر صحت اشیاء کھانا، یا بے موقع بے وقت کھانا، دینی دنیاوی لحاظ سے سب اسراف و زیادتی ہے جو خدا کو پسند نہیں۔ یہ حکم دوران حج اور حج کے علاوہ بھی عام ہے۔